چاند نکلا ہے، کیا چاند نکلا ہے، دے رہا روشنی، یاس پور بالم خانہ، یاس پور بالم خانہ، یاس پور بالم خانہ، برادری میں خانہ، یاس پور، یاس پور بالم خانہ، برادری یاس پور میں خانہ، نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء، یاس پور بالم خانہ، یاس پور بالم خانہ، برادری میں خانہ، محبوب الہی نظام الدین اولیاء، محبوب الہی نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء، یاس پور بالم خانہ، برادری میں خانہ، 22 خواجہ کے چوکھٹ پہ نیند گنوائی، 22 خواجہ کے چوکھٹ پہ نیند گنوائی، سانوریا رے تورے نگریا میرا دن گزاری، گاگر مورے چھل کے، گاگر مورے چھل کے، پاؤں میں بیڑی کیسے لاؤں مٹکی، بل بل جاؤں پیا تورے در کے، لگن لاگے پیا تورے در سے، لگن لاگے پیا تورے در سے، کیسے لاؤں جمنا سے مٹکی، کیسے لاؤں جمنا سے مٹکی، پاؤں میں پڑ گئے چھالے، ہاتھ میں پڑ گئے پھوڑے، گگریا اٹھے نہ پیا، گگریا اٹھے نہ پیا، کیسے رکھوں کمریا پہ، بل بل جاؤں پیا تورے در کے، لگن لاگے پیا تورے در سے، لگن لاگے پیا تورے در سے، کیسے گگریا لاؤں بھر کے مٹکی جمنا سے، بل بل جاؤں پیا تورے در کے، لگن لاگے پیا تورے در سے، لگن لاگے پیا تورے در سے، یاس پور بالم خانہ، برادری وہ میں خانہ ہے میرے محبوب الہی کا، 22 خواجہ کے چوکھٹ پہ نیند گنوائی، 22 خواجہ کے چوکھٹ پہ نیند گنوائی، کیسے لاؤں پیا، کیسے لاؤں پیا جمنا سے مٹکی، بل بل جاؤں پیا تورے در کے، لگن لاگے پیا تورے در سے، لگن لاگے پیا تورے در سے، مورا مورا کلیا، مورا گورا گورا کلیا،
رنگین چڑیاں مورا گورا گورا بہیاں مورا گورا گورا بہیاں رنگ چنریاں کیسے رنگ دے پیا اپنے رنگ میں مورے بل نہ کھائے مورا بہیاں بل نہ کھائے مورے بہیاں مورا گورا بدن مورا گورا بدن مورا گورا بہیاں بل نہ لاگے پیا اپنے چنریا میں رنگ دے اپنے چنریا میں رنگ دے رنگ دے رنگ رے جوارے اپنے چنریا میں رنگ دے رنگ دے رنگ رے جوارے اپنے چنری میری چنریا رنگ دے رنگ رے جوارے ایسے رنگ دے بھوگیا دھوت رہ ساری عمریا رنگ نہ چھوٹے مورے پیا لگن لاگے پیا تورے در سے لگن لاگے پیا تورے در سے پیا تورے در کے لگن لاگے پیا تورے در پہ عمریہ گزار دوں پیا تورے در پہ لگن لاگے پیا تورے در سے محبوب الہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی محبوب الہی محبوب الہی نظام الدین اولیاء 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 میرے محبوب الہی میرے محبوب الہی لگن لاؤگے پیا تورے در سے لگن لاؤگے پیا تورے در سے ساری عمریہ گزار دوں پیا تورے در پہ میرے محبوب الہی میرے محبوب الہی محبوب الہی محبوب الہی نظام الدین اولیاء 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 محبوب الہی محبوب الہی فرید بابا کلال فرید بابا کلال فرید بابا کلال سکر گنج کلال محبوب الہی محبوب الہی محبوب الہی فرید سکر گنج کلال فرید سکر گنج کلال محبوب الہی محبوب الہی محبوب الہی نظام الدین اولیاء نظام الدین اولیاء نظام الدین اولیاء محبوب الہی نور نظر یہ کرم آپ کا یا میرے محبوب الہی نظام الدین اولیاء 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 محبوب الہی محبوب الہی محبوب الہی آپ کا کرم یہ کرم ہے نظام الدین اولیاء نظام الدین اولیاء کرم یہ کرم ہے آپ کا محبوب الہی نظام الدین اولیاء اللہ ہی اللہ
خسرو جب تو تھا بادشاہ تھا، اب بادشاہیت چھوڑ کے آیا تو فقیری کی تلاش۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ گھرانے کے سب جگہ بادشاہیت چھوڑ کے فقیری کی تلاش میں لگے۔ وہی محبوب الہی فرمائے خسرو تم تھے جب تھے تب تھے بادشاہیت تھا، مے خانہ تھا، اس مے خانے میں تمہارا خدمتگار تھا، تمہارا سفر کا بالم خانہ تھا، کتنے خدمتگار تھے، لچھے دار کھانا ملتا تھا، لباس پہنتے تھے، تمہارے آگے پیچھے کتنے خدمتگار تھے، اور تمہارے ایسے ایسے باغ بنے تھے، اس میں جا کے تم بیٹھتے تھے، ایسے ایسے تمہارا حوض بنا تھا، وہاں تم بیٹھتے تھے، آپ ہوا لیتے تھے۔ اب تو تمہارا سب کچھ بادشاہیت اب نہیں، اب تم فقیری لینے آئے ہو۔ جب فقیری کی تلاش ہے تمہیں تو ابھی بھی تمہارا جسموں میں بادشاہیت کے خوشبو آ رہا ہے، ابھی بھی تمہارے جسموں میں بادشاہیت کی خوشبو آ رہا ہے، ابھی تمہیں پیر کی تلاش ہے۔ یہاں تک تو تم آئے ہو، لیکن تمہیں ابھی ہم مرید نہیں کریں جب تک کہ تمہاری بادشاہیت کے خوشبو جسموں سے نہیں نکلے۔ جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت دلی کے بادشاہ ہیں، اور پاک پٹن میں حضرت فرید بابا رحمت اللہ علیہ مرید ہیں حضرت دگداس کاکی رحمت اللہ علیہ، پہلا خلیفہ۔ حضرت دگداس کاکی رحمت اللہ علیہ کے مرید خواجہ غریب نواز ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز مرید عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت فرید بابا رحمت اللہ علیہ کے صابر پاک مرید بھی ہیں، بھانجا بھی ہیں، داماد بھی ہیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرمائے خسرو ابھی بھی تمہارے جسموں سے بادشاہیت کی خوشبو آ رہا ہے۔ تو دیکھو ہمارا یہاں جو خانقاہ شریف کا رسوم ہے وہ تمہیں بتائیں گے، اگر یہ شرط تم نے مان لیا پھر تم کو ہم 40 دن کے بعد دیکھیں گے کہ خوشبو گیا کہ نہیں۔ بولے حضرت آپ کی نوازش کرم۔ فرمایا ٹھیک ہے، میرے خانقاہ شریف میں جو مہمان آتے ہیں نیاز کھانے کے لیے، پہلے تو 40 دن ان کی جوتی سیدھی کرنا، یہ تمہارا ڈیل۔ پھر 40 دن کے بعد ہم دیکھیں گے، 40 دن جب ہو گیا بولے خسرو ابھی بھی ہے، اب 40 دن تمہیں جو لنگر کھانے میں مہمان کھاتے ہیں ان کے پلیٹیں اٹھانا پڑے گا، پلیٹ اٹھا کر ان کو ایک جگہ کرنا پڑے گا، اور جتنے دسترخوان ہیں اٹھا کر ایک جگہ کرو گے، اور اس میں جو کھانا ہے گرا ہوا کھانے میں تمہیں ڈیگ کا کھانا نہیں ملے گا۔ تو بڑے سخت منظور ہے۔ پھر یہ 40 دن بولے خسرو 40 دن کے بعد پھر خسرو آئے کہ سرکار آپ کا نوازش کرم
جو فرمائے سر آنکھوں پر. بولے ابھی بھی ہے. اب 40 دن تم کو جھاڑو لگانا گنگا کو 3 سال. اس کے بعد 40 دن جھاڑو لگائے تو بولے ہاں اب خوشبو نہیں ہے, اب تم کو ہم مرید کریں گے. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سگی بہن بنائے تھے. تو وہاں سے ان کا کھانا جو آتا تھا, کیا کھانا آتا تھا؟ جو کا لٹی اور مٹی کا پرئی, اوپر سے ایک ڈھکنا, اور ایک پیالی میں ہری مٹی کی چٹنی اور اوپر مٹی کا ڈھکنا, ایک تستری پہ رکھ کے اور اوپر دسترخوان. حضرت نظام الدین اولیاء خبر بھیجے کہ آج کھانا جو بنے گا میرا, جس طریقے سے آپ کھانا بنا کر بہن بھیجتی ہیں, چٹنی کے مقدار زیادہ کر دینا, مہمان آئے, اور جو کی روٹی اور تو بڑھا دینا, اور مگر 4 روٹی جو ہے جو کا بڑا کڑک بنانا, سخت نرم نہیں ہو, جیسے ہم لوگ تندور پہ سکواتے ہیں, سخت بنانا. اور چاندی کا تستری ہو, اس پر مٹی کا ڈھکنے میں 4 روٹی اور مٹی کے پیالہ میں مرچی کی چٹنی مقدار بڑھا کر مٹی کا, اور اوپر سے چاندی کا ہی تستری. اب مخمل بہت عمدہ, اچھا, بہتر, قیمتی مخمل رکھا. اب جب کھانا آیا, حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرمائے خوشبو آؤ, اب کھانا تم آج میرے ساتھ کھاؤ, کیوں تم کو آج مرید کرنا ہے, ہم نے زبان دیا ہے. امیر خسرو ہاتھ دھو کر بولے میرے سامنے بیٹھے, جب دیکھے امیر خسرو کی بڑا شاندار ملا ہے, کھانا بڑا عمدہ لذیذ والا ہوگا, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر دیا, موڑ لگا. پھر دیکھے چاندی کا تستری اوپر اور قیمتی, تو اس کو ہٹایا, تو دیکھے ایک مٹی کا برتن تھا, اس کو اوپر سے مٹی کے برتن ہٹا بولے تو جو کی لٹی ہے. مرچی کا پیالہ اٹھائے, مرچی, ہری مرچی کی یاد باریک کیا ہوا, پسا ہوا ہے. بولے خسرو آؤ, تو خسرو پہلے اپنے ایک لقمہ ایسا چھوڑ کے بسم اللہ جو اب وہ اتنا سخت تھا جو چٹنی میں لگا کے ایک لقمہ چبانا نہیں سکتا, اتنی سخت. اب وہ چبا رہے ہیں. جو انسان بادشاہیت بالوں کھانا میں رہنے والا, قیمتی لباس پہننے والا, اچھی اچھی کھانا کھانے والا, اور آگے پیچھے ان کے سپاہی گھومنے والے, اور ان کے محل میں آرام گاہ کے کیا ہے تو آرام سامان ہے, پھول کی باغیچے ہیں, حوض ہے, جب دل چاہے آدمی ان کا اپنا پھول کے باغیچے میں بیٹھے, حوض کے پاس بیٹھے. اب وہ انسان اس حالت میں آتے ہیں, اس حالت میں آتے ہیں. تو امیر خسرو چھپا نہیں پا رہے, بولے کیا خسرو, مزہ نہیں آ رہا, اچھا نہیں لگ رہا, کچھ نہیں. اچھا ٹھیک ہے, ہم سمجھ گئے. ایسا ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے منہ میں ڈالا,
لیے میرے محبوب الہی نظام الدین ہو گیا، آپ کے ہاتھ مبارک کا لقمہ میرے منہ میں جاتے ہی تو ہوا، یہ کیا راز نہیں آتا؟ اب خوشبو ایک قسم کا خوشبو بولے کھاؤ، اچھا ہاتھ میں نہیں کھاتے۔ آنے کے بعد پھر جا کر اور آج کل کیسے تین مریض کرتے ہیں اور چھوٹے صاحب نام لکھا کرتے ہیں، مولانا لوگ کہے گا یہ کیسا ملے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ دکھاتے ہیں، لاہور پڑھاتے ہیں، توبہ کرواتے ہیں، پھر وہ شفقت کرواتے ہیں، تو یہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، کیسا سلسلہ ہے؟ میرا پیر جو ہے بہت فرق ہے، صوفی گہمری رحمت 500 گھر ان کے خاندان والوں، 500 ایک گاؤں ہو گیا، گہمری بابا کے خاندان 500 وہاں ہے، اور بلڈنگیں تو 10-12 ہیں۔ مرید کو دیا رات کو ٹھہرنا ہے تو بلڈنگ میں لے جاؤ، اس طرح کرنے والا ہے۔ کھانا آپ کو یہاں کمرہ ہے، بیٹھا ہے، کھلا دیں گے، سونے کے لیے آپ کو لے جائیں، آدمی صاحب۔ پھر صبح آپ فارغ ہو گئے، آپ کو ناشتہ مل جائے گا، پھر وہاں سے چھوٹے کمرے میں آ جائے، وہاں ناشتہ پہنچ جائے گا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا آدمی مل جائے گا، ایسا انتظام۔ مگر وہاں مدرسہ نہیں، فطرہ، زکوٰۃ، قربانی کے چمڑا، رسید کاٹنا، آپ وہاں جاؤ، یہ سب وہاں کوئی مشورہ ہوا کہ ہاں یہاں یہ کام ہونا ہے، یہ چیز بنے گا، تو اعلان ہوگا کہ پھر بھائی لوگ جن کو اللہ توفیق دیا ہے ہاتھ بٹانا ہے، اس کام میں ہاتھ بٹانا ہے، تو وہاں رسید اور چندہ کا مسئلہ ہے کیا؟ اگر وہاں 10 آدمی کو بھیج دے، بھٹیا برود، موبن پور، راجہ بازار، پاک سرکس، پولو ٹولہ، بڑی بازار، راجہ بازار، بسوڑیا، اسلام پاڑا، یہ کھدر پور، یہ سب مسلمانوں کا گھر ہے۔ بمبئی والے مسلمان نہیں ہیں، بہت فرق ہے، کلکتے کا مسلمان بہت فرق ہے، ذرا سا پوچھو سا بم باری شروع، دونوں طرف سے چلتا ہے، ہندو کی طرف سے تو مسلمان کی طرف سے۔ قربانی ہے، یہ سب لاک ڈاؤن سے پہلے قربانی ٹائم آ گیا، اس کا پنڈال بن رہا، وہیں گائے گورو باندھا، بول نہیں سکتے کہ آپ پنڈال بنا رہے کیوں گورو باندھا رہے، اتنا دبدبا ہے، یہاں سے پنڈال بن رہا ہے لوگ، وہیں گورو باندھا، ایک نہیں کیا ایک بن رہا، بول نہیں سکتا۔ پور ہے، موبین پور ہے، پاک سرکس، بڑی بازار، پولو ٹولہ، راجہ بازار، مٹیا بلو، یہ سب جگہ مسلمانوں کا بہت۔ یہ ممتا بنرجی کیسے جیتتی ہے؟ مسلمان لوگ، مسلمان
मुफ्ता बनाजी जो है एक इमाम है, उसको अपना भाई बना है, शाही इमाम है। कोई बादशाह का वक्त और मस्जिद है, वहाँ की इमाम है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के तावारीख को बयान करेंगे, कैसेट होगा तो आम होगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हजरत फरीद बाबा रहमतुल्लाह, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने पैदाइश है बदायूं, वहाँ उनके वालिद साहब की दरगाह है, और दिल्ली अर्चनी में इनके वालदा का है। फरीद बाबा पाकपटन में, फरीद बाबा के सगे भाई जो हैं वो अर्चनी में, सगे भाई फरीद बाबा। और अर्चनी से सीधा चले जाओ उधर मेहरोली है, वहाँ जो गुजरात काकी रहमतुल्लाह, वहाँ का ये है मगरिब का नमाज बाद कोई अंदर जा नहीं सकता, दरबार बंद। मस्जिद उधर सहन, उधर सीढ़ी से जाना पड़ेगा, सब उधर खुदा है, होटल उटल सब, और ये दरबार है अंदर मगरिब बाद हो जाएगा। और हजरत गुजरात काकी रहमतुल्लाह अलैह का ऐसा जो मज़ार होता है ना, ये नहीं है, पत्थर का डाला है, बहुत बड़ा चादर लगता है। बहुत आलिशान गुम्बद भी है, बहुत बड़ी जगह है, बादशाहों का वक्त है। कल रात में उर्स नहीं था, कल उर्स था। ये जितने हजरत गरीब नवाज रहमत बादशाहों का वक्त है। औरंगजेब बादशाह जो बना है, और ऊपर का मस्जिद शाहजहानी मस्जिद शाहजहां बादशाह बनाया, औरंगजेब बादशाह ऊपर का मस्जिद बनवाया। 120 मन का डेग है, बादशाहों ने रखा है, 180 मन का आज का है वो। अब चूल्हा कितनी बड़ी बनी हुई है, तो अभी तो लॉकडाउन हो गया, नहीं तो हर रोज मीठा चावल बनता है सीमन देख, जिनको लेना है लो, बाकी जितने बचेंगे बड़ा बड़ा ड्राम है, ड्राम में दे देंगे। वहाँ के रहने वाले सब बल्टी पतीली में ले जाएंगे, सुखाएंगे, और गरीब नवाज के सालाना उस मवाद पैकेट करके, तो लोग को तबरुक नहीं मिलता है, तो लोग मंदिर में जा नहीं सकते, तो दे देते हैं। छोटे छोटे है 10 रुपये भला होता है, अढ़ाई दिन झोपड़ा उधर सब झोपड़ा डाल के रहते हैं। तो गरीब नवाज है, कितने गरीबों का वहाँ जिंदगी गुजर रहा है, कितने दुकान है, और उसमें कितना वहाँ दुकानदारों का माल बिकता है, और होटल वालों को फायदा, खादिम का फायदा। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पर्दा करने से पहले खिदमतगार बोले, हजरत आपके बाद हम लोग का क्या होगा? बोले इसी चौखट से मिलेगा, तुम लोगों को इसी चौखट से मिलेगा, तो मिल रहा है। एक एक खादिम का बिल्डिंग है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, कमी क्या है? फूलों का दुकान है, होटल है, अजमेर शरीफ में फूलों का दुकान है, गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं। अब जाके कहीं कमरा भाड़ा लोगे तो भाड़ा देना पड़ेगा, अब वहाँ तुमको भाड़ा नहीं देना पड़ रहा। ये है कि धोबी कपड़ा धुलवाओ, खाना नहीं पका सकते,
आप कमरा में रहो, आप जितने का चादर चढ़ाना चाहो पूछेंगे आपको कितने की चादर चढ़ाना है, आप जितने का बोलोगे उतने का चादर आपको, जोर जबरदस्ती नहीं इतना करो, उसी के साथ आए। फिर फूल लेंगे, अगरबत्ती आपके सर पर ठुकरा देंगे, ले जाएंगे अंदर से, आपको फिर फूल देंगे हाथ में, खुश करो।